اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی آمد کا مہینہ ہے اور ہم ذکر رسول کرتے ہیں اور شان و شوقت کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ رب نے محفلیں سجائیاں نہیں سرکار واسطے، اور ہم ہمارے اسٹوڈیو میں محفل سجاتے ہیں سرکار کی، اور حضور کی نعتیں پیش کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن، کیونکہ آج ہماری لائف کی بزم شب نور کی آج لاسٹ ہمارا شو ہے، اور کل جو آپ دیکھیں گے میلاد آپ دیکھیں گے، پرسوں بھی آپ دیکھیں گے 12 ربیع الاول والے دن بھی میلاد دیکھیں گے، لیکن آج بزم شب نور کی ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن، اور لاسٹ ٹرانسمیشن میں ہماری ہوگی عمرے کی قرآن اندازی۔ کسی بھی عاشق رسول کی ہم پرچی نکالیں گے، جس کا بلاوا ہوگا میرے سرکار کی بارگاہ میں، وہ جائے گا انشاءاللہ، اور مکمل اسے پیکج دیا جائے گا چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی جو چیئرپرسن ہے ہماری محترمہ نورین اسلم باجی کی طرف سے، اور ایصال ثواب جو ہے ان کی والدہ محترمہ، ان کی والدہ کے اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ عمرے کا جو زائر وہاں جائے گا، جو طواف کرے گا، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، جو عبادتیں کرے گا، اس کا سب جو ایصال ثواب ہوگا وہ نورین باجی کی والدہ کو ہم ایصال ثواب کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک اور جو ہے ہمارا ایک کانٹینٹ تھا ہمارے پروگرام کے اندر، کہ ہم نے جو ہمارے شعراء تھے، جو معروف شعراء، ہمارے اکابرین جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوبصورت نعتیں لکھیں، ان کے مقطع کو اور ان کے تعارف میں جو نعت خوانوں نے صحیح بتایا ہوگا، ہم نے ان کے نام جو ہے شامل کیے تھے ہماری لسٹ کے اندر۔ آج اس کی بھی ہم قرآن اندازی کریں گے، اور جس کی پرچی نکلے گی ہم اسے دیں گے 50,000 روپے کیش۔ وہ چاہے حضور کا میلاد منائے، چاہے وہ خرچ کرے، لیکن جو بھی کرے گا ظاہر ہے اس کا ثواب بھی ہماری باجی کو ملے گا۔ میں تعارف کرواتا ہوں سب سے پہلے ہماری چیئرپرسن اور ہمارے پروگرام کی جو اسپانسر ہیں محترمہ نورین اسلم صاحب۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ باجی آج جو ہے نا ظاہر ہے ہماری قرآن اندازی ہے، اور میں نے چاہا تھا کہ ہمارے اپنے لوگوں ہم انہی کا تعارف کروائیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پورے 12 دن جو محنت کی ہمارے ساتھ، جو ہمارے ساتھ چلیں، اور مفتی صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اور باجی آج قرآن اندازی بھی ہے، کسی ایک کا قرآن نکلے گا، نصیب والا ہوگا، نصیب والا ہوگا، کہ وہ ہے نا جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ بات یہاں پہ شہزاد یہ ہے، پہلے چاہت جی جی پھر بلاوا۔ ہاں ہاں واہ واہ۔ میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ میں نے پہلے چاہت ارادہ کیا، نیت کی، جی جی، پھر مجھے خوابوں میں عمرے ہوتے گئے زندگی میں۔ جب میں 22-23 سال کی تھی تو میں چودھری صاحب سے کہتی مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے صرف عمرے کرا دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ میں نے 40 عمرے مکمل کیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک حج اکبر بھی ہے میرا، وہ میں نے سنگل پرسن نہیں کیا، چودھری صاحب جا چلے گئے تھے اس دنیا سے، پھر میں نے حج بدل کرایا ان کا۔ واہ 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 واہ۔ چودھری صاحب کے بھی تقریباً 27 عمرے خود کے بھی تھے۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، دنیا نے بہت کیے ان کے لیے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ پھر میں نے حج بدل ان کے لیے بھی ایک کروا دیا تھا ماشاءاللہ، کہ اگر وائف ہو تو پھر اس پہ فرض ہے۔ ہاں واہ واہ۔ تو میں نے اللہ کا کرم کہ میں نے اپنے حصے میں جو مجھ سے ہو سکا میں نے وفا کا حق ادا کیا۔ کیا بات ہے کیا بات۔ آج اگر میں اس محفل میں اس عمرے پیکیج اور جو نعت خوانوں کے جو آج ہونی ہے قرآن اندازی، وہ میری ماں کی طرف سے سب کچھ، ان کے ایصال ثواب کے یہ لیے۔ انہی کا پیسہ ہے سمجھیے گا۔ تو اولاد تو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتی واہ ہے۔ واہ واہ اللہ نے کہا کہ نیک اولادی تو تحفہ ہے، واہ 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 واہ، سبحان اور اللہ۔ ماشاءاللہ میرا بڑا لمبا سفر رہا چودھری صاحب کے ساتھ۔ میری ماں میرے ساتھ رہی ہے 19 سال کا سفر، ماشاءاللہ ٹوٹل میری 20 سال زندگی ان کے ساتھ چلی، 19 سال میری والدہ۔ ماشاءاللہ۔ ابھی 2 ہی منتھ ہوئے، تبھی میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ دعاؤں کے لیے ضرور درخواست کیجیے گا۔ ویسے تو وہ بہت پڑھتی رہی ہے زندگی واہ میں واہ خود واہ اپنے لیے، مگر کہتے ہیں کہ لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی
ہم ان کے ایصال جو ثواب کے لیے ہم اتنی بڑی کام محفل کر رہے ہیں۔ کریں یا نہ کریں، کم کریں، مگر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ جاریہ ضرور کیا ہونا کریں، چاہیے۔ اس کا ثواب ان کو اس جہاں میں ملتا ہے۔ اس جہاں میں تو سبھی احترام کرتے ہیں، سب کچھ ہے، جی جی، جانے کے بعد یادگار بنا دو۔ واہ واہ واہ، وفا اسی کا نام ہے، اور نیک اولاد بھی وہی ہے۔ میری ساس، میرا سسر، آج میں کسی موڑ پہ کبھی نہیں بھولتے۔ واہ واہ، میرے باپ سے افضل میرا سسر ہے، کیا بات، یہ کیا میری سوچ ہے۔ پھر میں اس باپ کی دعا گو ہوں جن کی میں بیٹی ہوں، اور خدا کرے کہ ان کو تمام زندگی سے کے ساتھ لمبی والی زندگی، آمین، اللہم آمین۔ کیونکہ بزرگوں کے سائے جی، ہماری زندگی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں اپنے باپ کے بغیر۔ واہ واہ، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج ہمارے دیکھنے والے سامعین سے میں کہوں گا کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے بالکل چینج ہے، کیونکہ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے 10 دن ہمارے مہمان بھی آتے گئے، آپ نے ان کی بھی گفتگو کو سماعت کیا، ہمارے جو علماء کرام آتے تھے ان کی بھی آپ گفتگو کو سماعت کرتے تھے، لیکن آج ہم نے چاہا کہ ہم آپ سے بات کریں، کچھ شیئر کریں۔ میرے ساتھ فیصل قادری بھی صاحب موجود ہیں۔ فیصل بھائی، آپ بھی 12 دن ہمارے ساتھ رہے جڑ کے، ٹھیک ہے نا، مجھ سے پہلے آپ آ جاتے تھے اور فرسٹ ٹائم آپ نے ہمیں جوائن کیا، کیسا لگا آپ کو؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ ہاں، اللہ کریم آپ کی صحیح کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بہت آمین اچھا آپ نے پروگرام جو ہے وہ سجایا، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی معروف نعت خواں، بہت خوبصورت انداز میں آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، اور آپ بھی جب سے نہیں ہماری ٹرانسمیشن میں جب فرسٹ ٹائم آئیں تو اس کے بعد باجی نے کہا کہ ان کو آپ کنٹینیو رکھیں، تو پھر وہ ہبا محمود، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور آج ہم آپ کو دف کے ساتھ سنیں گے، اور میں آپ کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج ہمارا جو ہمارا جو شو ہے، ہمارا تعارفی پروگرام ہے، جس میں ہم قرآن اندازی کریں گے، جس میں ہم آپ کا بھی نام ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ آپ اس میں شامل تو نہیں تھی ہمارے کانٹینٹ میں، لیکن جو اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں ہم اس کی پرچی ڈال دیتے ہیں، تو ہم آپ کی بھی ڈال دیں گے۔ اگر آپ کا قرآن نکلا 50,000 روپے کا، تو اس میں پھر 35% آپ کا اور 15% میرا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر،
عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا باجی، میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں ہبہ سے کہ جو انہوں نے حمد باری تعالیٰ پیش کی ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ آپ صرف یہ بتائیں، کیونکہ ہم ایسے ہی اگر پرچی ڈالیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی نا۔ تو میں چاہوں گا کہ جس نے لکھا ہے کلام، آپ ان کا نام بتائیں، جس کی حمد آپ نے پڑھی ہے ابھی آپ نے ان کا مقطع ہی پڑھا ہے۔ ہاں 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 ہاں، سید صبیح الدین صبیح رحمانی، بہت خوبصورت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام لکھے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، بہت معروف ان کے کلام۔ اور یہی حمد باری تعالیٰ بھی انہی کی لکھی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے پیش کی۔ اور میں چاہوں گا کہ مفتی محسن الزمان صاحب تشریف لے آئیں، اور میں حضرت کو کہوں گا کہ آپ لائیو میں آپ تشریف لے آئیں، کیونکہ آج جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وعلیکم السلام، ہماری قرآن اندازی کی ہے عمرے کی، تشریف رکھیں۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ مائک بھی آپ کو خود لگانا پڑے گا، کیونکہ وہ تاخیر سے گاڑی آپ کے پاس پہنچی اور آپ کو لائیو ہم نے بلایا۔ جی 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 کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ جی جی حضرت، بس یہ ذکر رسول ہے اور ہم حضور کی محفل کر رہے ہیں۔ اور علامہ صاحب، آج ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن ہے بزم شب نور کی، اور اس میں جو ہم نے تعارفی پروگرام رکھا ہے ہمارا نا، ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ اور اس کا پورا مکمل پیکج جو کہ ہم عمرے کی قرآن اندازی کریں گے، اس کی بھی ہم پرچے نکالیں گے جو ہمارے سامعین نے جو ہمیں میسیجز کیے۔ پھر ایک اور جو ہمارا جو کانٹینٹ تھا، جو معروف ہمارے اکابرین جنہوں نے معروف کلام لکھے، ان نعت خوانوں کی بھی آج ہم پرچی نکالیں گے۔ کسی ایک نعت خوان کی پرچی آئے گی، اسے ہم 50,000 روپے کیش دیں گے۔ تو علامہ صاحب کیا گفتگو فرمائیں گے؟ بس میں یہ بات کہوں گا کہ جن دوستوں کو میں سے جس خوش نصیب کی یہ منزل آسان ہوگی کہ وہ حضور کے روزے کی زیارت کرے گا اور گنبد خضرا کی زیارت کرے گا، اس مقام کی زیارت کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے جس پہ اتنا کرم کیا کہ آسماں بھی رش کرتا ہے اور زمین فخر کرتی ہے کہ روضہ رسول وہاں موجود ہے۔ اور دیکھا جائے تو اسی سرزمین پہ رب نے اپنا گھر بھی رکھا جس عرش کے وسط پر ہے، جو ایک مرتبہ فرشتہ طواف کر لے پھر دوبارہ بارگاہ ناز میں۔ بالکل تو اب اتنی سی بات ہے کہ جس کی تعمیر ابراہیم نے فرمائی، جس کی تعمیر حضرت اسماعیل نے فرمائی، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسا رسول بھیج اس مکے شہر میں جو تیری آیتیں پڑھے اور ان کے دل کو پاک و صاف کر دے، ان کو تزکیہ کر دے۔ تو اس کعبے کی زیارت ہوگی جب آپ کسی کو عمرے کے لیے بھیجیں گے، اس روضہ رسول کی زیارت ہوگی جب آپ کسی کو عمرے میں بھیجیں گے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ حضور کی محبت، حضور کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق یہ ملتا ہی تب ہے جب آپ اتنے وہ مناظر جس نے کہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب پہاڑی ہے، پہاڑ تو کراچی میں بھی ہیں، پہاڑ تو آپ افغانستان میں بھی ہیں، پہاڑ تو آپ کے سرحدی علاقوں میں بھی ہے۔ یہ زمین کی سختی یہاں بھی ہے، زمین کی سختی وہاں بھی ہے، پہاڑ کی اونچائیاں یہاں بھی ہیں، پہاڑ کی اونچائیاں وہاں بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ نے ان کو نشانی بنا دیا، یہ پہاڑ ہی رہے، صرف فرق یہ کہ نسبت انبیاء ہے۔ تو نسبت انبیاء نے اسے کیا بنا دیا کہ اللہ کی نشانی بنا دی۔ تو بتائیے جب نسبت انبیاء کا کمال یہ تو نسبت مصطفیٰ کا کیا کمال ہو؟ کیا کمال؟ اب اس طرح دیکھ لیجئے
کہ وہ اللہ کی پہاڑی جس کا حکم فرمایا صفا مروہ کے جو 7 چکر لگائے، تو یہ صحیح سے آپ کہتے ہیں، یہ تو اللہ اکبر حضرت اسماعیل کی والدہ نے پانی تلاش کرنے میں کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت انبیاء، اور انبیاء بھی کیا میں کہوں کہ وہ انبیاء کی جو نبی کی والدہ کی سنت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ کرنا پڑے گا، اور پھر ان دونوں کو اپنی نشانی بتا کہ حضور کی قبر انور کی زیارت کرنے کا موقع مل جائے، کیونکہ اگر حضور کی زیارت کرنے کا موقع ملے تو مقام کیا ملتا ہے؟ حضور کا اللہ نے 2 قسم عطا فرمائی۔ عام انسان حسین ہوتا ہے، لیکن حضور وسیم اور قسیم دونوں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وسیم اور قسیم میں فرق کیا ہے؟ حسین ہونا کسی کا حسن کردار سے ہے، کسی کا حسن اس کے چہرے کی مناسبت سے ہے، کسی کا حسن اس کے علم سے ہے، لیکن نبی کو حسن تو اللہ نے باکمال احسن کمال عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے میں نے 2 صفت آپ کے سامنے رکھی، پہلے وسیم اور دوسری قسیم۔ قسیم کسے کہتے ہیں، وسیم کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے چلوں گا۔ سمجھے، قسیم کہتے ہیں دائیں سے دیکھو تو خوبصورت نظر آئے، بائیں سے دیکھو تو خوبصورت نظر آئے، آگے سے دیکھو تو خوبصورت نظر آئے، جس جانب سے میرے محمد کو دیکھو میرا محمد خوبصورت نظر آئے، اسے کہتے ہیں قسیم۔ وسیم اسے کہتے ہیں پہلی بار دیکھا تو اچھا لگا، دوسری بار دیکھا تو اور اچھا لگا، تیسری بار دیکھا تو پہلے اور دوسرے سے زیادہ اچھا لگا، یعنی جتنی بار محمد کو دیکھا محمد پیارا لگا۔ تو یہ کہنا کیا خوب ہے کہ تم سا ہنسی دنیا میں آیا نہیں کوئی، ارے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، کیوں نہ ہو کہ دائی حلیمہ کی گود میں ہے اور بنو سعد کا قبیلہ ہے، حضور کو لے کر جاتی ہیں، گھر میں لے کے جاتی، وہاں چراغ نہیں تھا، وہاں روشنی نہیں تھی، رات گزرتی، بنو سعد کی عورتیں آ کے کہتی ہیں حلیمہ ہم نے دیکھا ہے امیروں کو جب دیے ان کے جلتے ہیں رات میں تو بجھا دیتے ہیں، اللہ اکبر، تو کون سا دیا لائی ہے؟ ہم نے امیروں کے دیے بھی بجھا دیے تھے، ہم نے اپنے گھر کے دیے بھی بجھا دیے تھے، لیکن پوری رات گزر گئی تیرے گھر کی روشنی بڑھتی ہی جا رہی، کمی نہیں آ رہی، یہ کون سا دیا لائی ہے؟ حضور کی پیاری دائی حلیمہ ان عورتوں کو لیتی ہیں اور جھولے کے پاس لاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اور فرماتے لا نحتاج الی السراج، فرمایا جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے مجھے چراغ کی محتاجگی ہی نہیں، اللہ اکبر، میں نے چراغ کو توڑ دیے ہیں۔ تو حضور کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے، تو جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اگر ان کی نہیں تو ان کے قبر انور کی زیارت کر لیں، واجب ہو جاتی ہے شفاعت رسول کی۔ اور کیوں نہ ہو، پھر ایک بات کہوں گا، وہ رسول کیسا رسول ہے کہ زید بن حارث ایک غلام ہے، چھوٹا بچہ ہے، خدا کی قسم وہ بچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لیتے ہیں اپنی آغوش میں، ہے تو غلام لیکن غلامی نہیں رکھی بلکہ بیٹا بنا دیا تھا۔ باپ ڈھونڈتے ہوئے آیا، چچا ڈھونڈتے ہوئے آیا، آ کر حضور سے عرض کی اے اللہ کے رسول، اب اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو وہ اجرت اور وہ قیمت نہیں دے سکتے، لیکن اتنا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا بچہ لوٹا دیں، جو ہو سکا تو کریں گے۔ فرمایا چلو میں تمہیں بیٹا دے دیتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے سے تو پوچھ لو وہ جانا چاہتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا۔ خدا کی قسم وہ بیٹا آتا ہے، کہا زید یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، کیا جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں رسول اللہ میں تو آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ باپ نے کہا تیرا چچا یہاں ہے، تیرا باپ یہاں ہے، تو کہاں ہے؟ فرمایا میرا دل بھی رسول کے قدموں میں، میری جان بھی رسول کے قدموں میں، جو پیار مجھے رسول اللہ نے دیا وہ تم نہیں دے سکتے، جو پیار مجھے رسول اللہ نے تربیت دی وہ آپ نہیں دے سکتے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اپنے تو سبھی پیار کرتے ہیں، پیار کرنا ہے تو غلاموں سے کر کے دکھاؤ نا، کہا نا گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے تو یتیموں کے آنسو پہنچے ہیں، اللہ کے رسول نے تو غلاموں کے آنسو پہنچے ہیں، اللہ کے رسول نے تو بیواہوں کے آنسو پہنچے ہیں، اللہ کے رسول نے تو شہداء کی بیواہوں کے آنسو پہنچے ہیں۔ تو خدا کی قسم وہ رسول اس کے در کی حاضری ہو اور رب کے گھر کی حاضری ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے رسول ہم اس شہر مکہ کی اس لیے قسم نہیں کھاتے کہ یہاں صفا و مروہ ہے، اب جو اس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں، اس شہر مکہ کی اس لیے بھی قسم نہیں کھاتے یہاں کعبہ ہے، اس لیے کھاتے ہیں کہ یہاں تیرے قدم لگے ہیں، یہاں تیرے تلوے لگے ہیں۔ تو حضور کی سیرت کا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مکے کی گلیوں میں جاتے ہیں، حضور کے کردار و افکار کا پتہ لگتا ہے جب آپ مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، ایک مثال دوں گا، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں،
ایک بوڑھی عورت آتی ہے جس کی عقل و فہم کام نہیں کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوال کرنے ہیں. نوین باجی صحابہ کرام موجود ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسکرا کے پوچھو کیا پوچھنا ہے. تو کام نہیں کرتا دماغ, عمر رسیدہ ہو گئی. فرمایا نہیں مسجد نبوی سے باہر آنا ہوگا. مسجد نبوی سے حضور باہر تشریف لاتے ہیں. جیسی تشریف لاتے ہیں حضور سے وہ باتیں کر رہی ہے, دھوپ نکلی ہوئی, حضور کے ماتھے پہ نور کی طرح موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا ہے. خدا کی قسم جب باتیں مکمل ہو گئیں صحابہ کرام آیا آقا پورے مدینے میں اس بوڑھی عورت کی بات کوئی نہیں سنتا, آپ سن رہے ہیں, اس کا تو دماغ کام نہیں کرتا, آقا آپ سن رہے ہیں. یہ کہنا تھا, رسول نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد صلی اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ ہے میرا دین, اللہ اکبر, یہ ہے اسلام کی تربیت, یہ ہے مدینہ المنورہ کی ہوا, یہ ہے اس در کی فضیلت. اور کیوں نہ ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کہ حج اور عمرہ یہ بڑی عبادات ہیں, لیکن نوین باجی یہ جو آپ نے ماحول, جو سعید بھائی آپ کو بہت مبارک ہو شاید بھائی کہ آپ نے جو یہ ماحول قائم کیا, یہاں سب سے اچھی بات کہ ان بچوں کی جو تربیت کی, عمرے کا ٹکٹ دینا یہ تو ثواب ہے, لیکن آپ نے اس سے بڑھ کر یہ کام کر دیا. اسی پروگرام نے آپ نے ماں باپ کی فضیلت بھی بیان کی, اسی پروگرام میں آپ نے بہن بھائی کی عظمتیں بیان فرمائی. اگر ایک بچہ, میرے نبی نے فرمایا نا کہ پاس بٹھا کر ماں کو پیار بھری نگاہ سے اور ایک پیار بھری نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھ لے, ارے ایک نہیں 100 مقبول حج اور 100 عمرے کا ثواب. اللہ اکبر, اللہ اکبر, آج وہ مایوس نہ ہو اللہ اکبر, جن کے عمرے کا ٹکٹ نہ نکلے, اللہ بلکہ وہ کیا کریں, اپنے ماں کے پاس جائیں, اپنے باپ کے پاس جائیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے, اور پیار بھری نگاہ سے دیکھیں. اللہ کی قسم انہیں وہی ثواب ملے گا جو عمرے اور حج کا ملا کر, مقبول حج کا ثواب. بالکل ایسے. حضرت بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی, اور ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت آپ گفتگو فرماتے ہیں, اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اور میں صرف آپ کی گفتگو پر یہ فرماؤں گا کہ ثنا مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے. ہمارا ایک جو کانٹین ہے جو کہ ہمارے اکابرین, ہمارے معروف شعراء کا جو تعارف تھا, اور ہمارے ثنا خان مصطفیٰ نے جو ہمارے ثنا خان مصطفیٰ تھے جنہوں نے صحیح بتایا تھا, ان کا مقطع اور اس جو شاعر تھے ان کا تعارف صحیح بتایا تھا, تو ان کی ہم پرچی نکالتے ہیں, ٹھیک ہے نا علامہ صاحب, انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں پھر ان کو لائن پر بھی لینا ہے. جو بھی ثنا خان ہوگا ہماری لسٹ میں موجود جو ہیں وہ ہیں جن کی ہم قرآن اندازی کر رہے ہیں, اسے موجود ہیں رضوان شیخ معروف نعت خواں, جناب رضوان گمن صاحب, سونم ثاقب, یاسمین اجمل, اقصی عبدالحق, کامران سہروردی, فہد انصاری, محمد اذان, محمد مصطفیٰ قادری, فیصل حسن نقشبندی, رانا عبدالباسط, محمد فیصل سلیم قادری اور ہبہ محمود. یہ اس باؤل کے اندر موجود ہیں ان کے نام, کیونکہ یہ تو موجود نہیں ہو سکتے, ان کے نام موجود ہیں. اور ہم ایک پرچی نکالیں گے اور جس کا قرآن نکلے گا ہم اسے دیں گے 50,000 روپے کیش. یہ صرف آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے شاعر ہیں ہم ان کو اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کا حق بھی بنتا ہے, ان کا حق بھی بنتا ہے. کیونکہ عشق رسول میں جو ان کے الفاظ نکلے تو بات یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے نکلے, ورنہ نعت لکھنا یہ خون جگر سے کم نہیں ہے. ساری بات یہ کہ اللہ نے ان کو وہ مقام بخشا, حضور نے انہیں چنا کہ تم میری مدح ثنائی لکھو, کیا بات, تو اسی وجہ سے یہ مقام. اچھا علامہ صاحب, جب ہم یہ کانٹینٹ جب بنا رہے تھے نا تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی. آپ کو خراج تحسین ہے کہ آپ نے یہ بڑا کام کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سٹیج جو لگایا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم اسٹیج پہ کام کریں, لیکن بنانے والے کا بڑا کام ہے. اگر آپ اس کو اس کے تحدیث نعمت کے طور پر اس کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے, تو آنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے رول ماڈل, اس سے ہم وہ کام لے سکتے ہیں. جزاک اللہ. تو ہم نے کہا کہ ظاہر ہے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں جو کلام لکھے ہیں وہ بھی بہت معروف ہوں گے, حضور کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوں گے, تو میں نے کہا ان کا ذکر کریں گے, ٹھیک ہے نا, ان کا ذکر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان شاعروں کے صدقے, ان عاشقوں کے صدقے اللہ پاک ہماری بھی مقصد فرمائے گا, ٹھیک ہے نا. اور میں کہوں گا کہ باجی یہ ایک پرچی نکالیں آپ. میری تو نہیں, مفتی صاحب میں چاہوں گی مفتی صاحب ایک پرچی نکال کے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مبارک ہو جس کا بھی ہو. واہ واہ. یہ پرچی نکالی جناب مفتی محسن الزما صاحب نے, جو کہ آپ نے دیکھا ہے, اور اس میں ہے سرکار کے نعت خواں کا نام, ٹھیک ہے نا.
اور جس نے ہمارے معروف جو شعراء تھے عبدالستار نیازی صاحب، خالد محمود خالد نقشبندی، ادیب رائے پوری صاحب اور سید صبیح الدین صبی رحمانی، سارے وہ شعراء تھے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول تھے. ہم نے ان کو اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ نام نکالے ہیں، اور اس پرچی پہ جو نام ہے یہ خود بھی شاعر ہے، سبحان اللہ، اور بڑے خوبصورت کلام لکھتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے لاسٹ وہ ٹرانسمیشن میں جب آئے تھے تو انہوں نے ایک حمد پڑھی تھی، اچھا اور ماشاء اللہ، اور مفتی صاحب یقین کرو بڑی خوبصورت انہوں نے حمد پڑھی تھی، کیا بات، بڑا دل خوش ہوا تھا. سبحان اللہ، وہ کلام ان کا اپنا لکھا ہوا تھا. جناب فیصل حسن نقشبندی، ماشاء میں اللہ، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 50,000 روپے کیش آپ کو ملیں گے چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی جانب سے، ماشاء اللہ، اور اس کا ایصال ثواب ہمارے نورین باجی کے والدہ محترمہ کو، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان ثناخان مصطفیٰ کو جو یہ دے رہی ہیں تاکہ وہ خرچ کریں، اور باجی کی والدہ کے لیے دعا کرنے کہ اللہ پاک ان کے مقصد فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. جناب فیصل حسن نقشبندی صاحب، میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ٹیلی فون لائن پر بھی لوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی شب نور، بزم شب نور، اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور. میں ہوں آپ کو میزبان شہزاد سعیدی. رات کے اس پہر میں آپ دیکھتے ہیں میں، اور آج ہماری لاسٹ ہماری ٹرانسمیشن ہے بزم شب نور کی، کیونکہ اس کے بعد جو آپ ہمارے میلاد دیکھیں گے، کل بھی دیکھیں گے، پرسوں بھی دیکھیں گے. اور ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے قرآن نکالا تھا ہمارے ناطخہ کو، جو ثناخان مصطفیٰ جنہوں نے ہمارے کابرین ہمارے شعراء کو اخراج عقیدت پیش کیا تھا. ہم نے ان کی پرچی نکالی، اور پرچی نکالی مفتی محسن الزما صاحب نے، اور ہماری اسپانسر ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ کی جانب سے ہم نے ان کو دینے ہیں 50,000 روپے کیش. اور جن کا قرآن نکلا ہے وہ خود بھی ثناخان مصطفیٰ ہیں، اور بہت معروف نعتیں انہوں نے پڑھیں اور لکھیں، اور بہت خوبصورت انداز میں وہ باادب طریقے سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جناب عالم اسلام کے معروف نعت خواں جناب فیصل حسن نقشبندی. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی جناب؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت فضل ہے. سر آپ کے لیے خوشخبری ہے. جی ارشاد فرمائیے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے آپ کو. حضرت آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا ہم نے قرآن نکالا ہے، اور آپ کی پرچی نکلی ہے 50,000 روپے کیش کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکتیں دے، اللہ پاک قبول فرمائے. اور فیصل بھائی ہماری چیئر پرسن ہے سلسلے میں محترمہ نکلی ہے؟ نورین اسلم، چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی جو چیئر پرسن ہے ہماری، ان کی طرف سے آپ کو دیے جائیں گے 50,000 روپے کیش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری نورین بہن کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور چودھری اسلم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی عطا فرمائے. جو کاوشیں انہوں نے پاکستان کے لیے کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یہ اچھا تو فیصل آپ بھائی آپ نے ٹیلی فون میری لائن جو پر ہیں. میلاد شریف کی جو گھڑیاں ہیں نا، یہ تو ماشاءاللہ اس ذکر کے تعلق سے اور یہ خوشخبری سنا کے اور آپ نے دوبالا کر دی. اچھا فیصل بھائی میں لائیو کال پر ہے نا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی 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 کیجیے. یہ بھی شعراء کا لکھا ہوا بہت معروف کلام ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں آپ سے یہ لاسٹ سوال کروں. دیکھیں 50,000 تو آپ کے پکے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ سوال کا اگر آپ نے غلط جواب دیا نا بھائی، تو پھر آپ کو 15% مجھے دینے پڑیں گے. تو حضور سارے آپ کے ہیں. حضور کے ذکر کے صدقے اللہ رب العزت نے آج تک جو کچھ میرے پاس ہے یہ حضور کے ذکر کے صدقے ملا ہے. 50% کیا سارے آپ کے ہیں. اللہ آپ کی پاک محبت برکت ہے، عطا فرمائے. آپ کی محبت ہے جناب. اچھا مجھے یہ بتائیں فیصل بھائی، یہ بہت معروف نعت ہے بہت معروف نعت ہے، اور یہ کلام یہ ہے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. جی آپ مجھے اس شاعر کا نام بتائیں. جبیں افسردہ قدم لغزیدہ. یہ پروفیسر سید اقبال عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فیصل بھائی ابھی ہے نا ہماری عمرے کی بھی قرآن اندازی ہے کچھ دیر کے بعد. جی ٹھیک ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کلام میں سے ایک شعر آپ سنا دیں. میں چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ.
نظر شرمندہ شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیصل بھائی مفتی محسن الزمان آپ سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم فیصل جی بھائی. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ مفتی صاحب مزاج گرامی. الحمدللہ آپ کی دعائیں اور آپ کو بہت مبارک ہو. دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے مال دینا ہوتا ہے جو آپ محنت کرتے ہیں جو آپ صبح شام ہوتے ہیں, لیکن یہ حضور کے نام کے بدلے میں جو آپ کو مال ملتا ہے اس کی برکتیں کچھ اور ہاں آج یہ جو آپ کو ملا ہے وہ کہتے ہیں نا وہ حضرت مصطفیٰ رضا نوری جی جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ہمیں تو جو کچھ مل رہا ہے ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہے, ہم اس حدیث پر یعنی کہ کامل یقین رکھتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, بالکل کہ بے شک اللہ رب العزت مجھے عطا کرنے والا ہے اور مجھے قاسم بنایا ہے. بے شک. تو بہت مبارک ہو آپ کو, اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے یہ جزاک اللہ. اور یہ یعنی کہ چودھری اسلم فاؤنڈیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاص دعا فرمائیں ان کے لیے خاص طور پہ بہت دعائیں. اللہ رب العزت شہزاد سعیدی کے لیے بہت دعائیں یہ کاوشیں کرتے رہتے ہیں ان مبارک راتوں میں. اور واقعی یہ جو شب ہیں ان کو نورانی اس ذکر کے توسل سے یہ نورانی راتیں ہیں. بزم شب نور کا اہتمام شہزاد سعیدی نے کیا, میٹرو ون نیوز نے کیا. اللہ رب العزت آپ سب کو ماہ ربیع الاول شریف کی نورانیت اور برکات سے مستفید فرمائے, مامون فرمائے. فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. ہمارے لیے بہت دعائیں کیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب دیکھیں ماشاءاللہ ان کے نصیب کا تھا. اور اب ہم جو قرآن اندازی کریں گے وہ کریں گے جسے چاہا در پہ بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں, یہ بڑے نصیب, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور وہ قرآن اندازی کے لیے جو نا بہت سارے لوگوں نے اسے پرچیاں ڈالی تھیں. تو مفتی صاحب یہ بہت بڑا باؤل جو ہے نا میں اٹھانا پڑا. یہ آپ کی نہیں میں نہیں کروں گی, آپ کریں گے. میں اس قابل نہیں ہوں. نہیں ایسی بات نہیں. علم کا سمندر رکھتے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ جتنے بھی حضرات ہیں وہ درود شریف پڑھیں, اور درود شریف پڑھتے ہوئے یہ شہزاد بھائی کا بھی ہاتھ اس میں باجی, اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ بھی آ جائیں. اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم. آپ ہاتھ لگا لیں. اور یہ عمرہ اس میں تمام کو ثواب ملنا ہے, کیونکہ چاہے شہزاد بھائی ہوں چاہے میٹرو ون اور خاصا نورین باجی کی طرف سے اور جتنے بھی. تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نصیب کے حقدار کو یہ مقام پہنچائے. واہ 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 واہ. تشریف رکھیں. اب یہ مدینے کا جو مسافر ہے اللہ مل گیا ہے. اللہ ٹھیک ہے نا, اس کا قرآن میں ملا. بہت سارے لوگوں نے ہمیں محبت کی اور بڑے میسیجز کرتے تھے لوگ. اور اس کا مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا اس قرآن اندازی کا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ لوگ ہمیں کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور ہمیں یہ ہوا کہ لوگ جو ہے نا کس طرح بیتاب ہیں سرکار کے روزے پہ جانے کے لیے. وہ بیچارے اپنی مجبوریاں بتانے لگ گئے کہ ہمارے جو مہینہ ہے 30,000 روپے ہے اور پتہ نہیں ہم جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے. تو ہم نے جو ہے نا یہ پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں, اور چودھری اسلم فاؤنڈیشن ہو سکتا ہے کہ ہمارا سہارا بنے اور ہم حضور کی بارگاہ میں. ایک جملہ کہہ دو پھر آپ یہ پرچی کھول لیے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمرے کے لیے پیسہ چاہیے, عمرے کے لیے چاہیے, بے شک چاہیے, لیکن عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ماں باپ کی اور آپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. تو آج یہ دعائیں یہ اثر لے آئی ہیں. اب جس کا بھی نصیب ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اس کے رسول کس پر نظر ہوئی ہے. کہ یاد رکھیے پیسے سے عمرے نہیں جا سکتے, مال سے بھی نہیں جا سکتے. یہ میرے نبی کی کرم نوازی اور اللہ کی رحمت ہوتی تو بندہ عمرے پہ جاتا. واہ 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 کیا بات کی مفتی صاحب نے. ماشاءاللہ ہم نے زیادہ تر عمرے میں تعداد بھی ایسے ہی لوگوں کی دیکھی. سبحان اللہ.
امیر تو کرتے ہی ہے نا. چلے زیادہ تر میں نے غریبوں کو دیکھا ہے تکلیف سب سے زیادہ کاٹ کے پیدل چل کر اللہ اکبر، مسجد نبی کعبہ میں وہی دیکھتے. واہ 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 تو میں کہتی ہوں یہ چاہتوں کے رنگ ہیں اپنے. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ. باجی یہ پرچی کھولیں گے اس کے بعد، لیکن میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب پہلے آپ 2 یا 3 منٹ کی گفتگو کریں میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں کہ یہ جو فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ یہاں پر بات انسانیت کی آ رہی. فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو جائے. واہ 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 واہ. اب یہ حدیث آپ کو اس بات کی طرف لے جا رہی ہے کہ ایک نفع ہوتا ہے دنیا کا نفع، ایک نفع ہوتا ہے جو آخرت کا نفع ہوتا ہے. تو آپ اگر یہ مال، میں نے پھر کہا کہ یہ مال جو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے اور آپ کو آخرت میں فائدہ دے تو اس سے بڑا نفع کیا ہوگا. اور یہ جو اسلم بھائی، چودھری اسلم بھائی کا یہ فاؤنڈیشن ہے جو بہن نورین اس پر کام کر رہی ہیں، یاد رکھیے گا جب زندہ رہے تب بھی پاکستان اور دین کی خدمت کرتے رہے. مزہ تو ہے کہ جانے کے بعد بھی خدمت ہوتی ہے. ہاں واہ واہ. سمجھ رہے ہیں جانے کے بعد بھی. جی تو آپ کی بات کاٹ رہی. چودھری صاحب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بڑا مال بنا کر کے پاکستان بیٹھی، اللہ اکبر، تمام چیزیں پورے خاندان کے ریکارڈ کے ساتھ. جی بھائی یہ بات صاف ظاہر، اللہ اکبر، میرے بچے حلال کی روزی کھاتے. ماشاءاللہ. جب میں نے چودھری صاحب کو 2 بار 20 سال میں بولا یہ آپ کے بچے ہیں، آپ نے اتنی دشمنی لے لی، جہاد سے پہلے بیوی سے اجازت ہوتی ہے، بولا مجھے اللہ کی اجازت ہے. بات اتنی. بہرحال انہوں نے کہا میں اپنی قبر میں خدا کو خود جوابدار ہوں، میرے بیٹے میری قبر میں نہیں آئیں گے اور میں غلط نہیں کر سکتا. ہاں میں پیسہ لیتا ہوں، غریبوں کو دیتا ہوں. اور مجھے جیو چینل کے تھرو پتہ چلا کہ چودھری صاحب ماشاءاللہ 300 گھرانے چلاتے تھے، عمرے بھی کرواتے تھے، شادیاں جو ان کے ہاتھ تک آیا. وہ واقعی بڑا خوش نصیب انسان رہا اپنی زندگی میں رہتی دنیا میں بھی اور جانے کے بعد بھی. واہ واہ. اور آج ذکر ہو رہا ہے ان کا. بات یہی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پہ آتا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا محبت جب بندے کے 2 آنسو خوف سے نکل آئیں جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو اب رب فرمانا ہے قرآن میں کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے جب روتا ہے اور اللہ کے خوف سے کام سے رک جاتا ہے، اللہ 1 جنت نہیں 2 جنت سے عطا فرماتا ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، ایک تو اللہ سے ڈر کر رہے ہیں، دوسرا اللہ کے خوف سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و قربت مجھے مل جائے. کہ یاد رکھیے گا، پھر میں بات کروں گا، اللہ جتنا خوش مخلوق کی خدمت سے ہوتا ہے نا اور کسی عمل سے نہیں ہے. واہ 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 واہ. ایک بات ضرور ہے یہاں پہ تھوڑی سی، جی میں نے سنا اور میں نے مانا ہے جی کہ روزے اور نماز اور حجوں میں تو خدا نہیں ملتا، انسانیت کے جذبات میں بھی ہے. آپ ساری چیزوں کو لے کر چلے، کوشش. ہم چور رہے صرف اپنے خدائی کے، نہ عوام کے، نہ حقوق العباد کے بھی نہیں. میں ماں کی وہ بیٹی تھی جس نے اگر ہماری زندگی کے لیے 18 سال وقف کیے تو میں نے 25 سال ریٹرن کیے کہ میری ماں نے تکلیف کاٹی. اس لیے بہت اتراؤ چڑھاؤ ہوتے ہیں زندگی میں. تو آج تک یہ میں اپنی دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میں نے اپنی ماں سے کبھی بدتمیزی نہیں کی. بہت اچھا کہ دیکھیں اونچی آواز میں بات نہیں کی. نماز روزہ حج تو ہم نے کرنا ہی ہے نا، اور اس کا تو اللہ تعالیٰ یہ فرض اللہ کے فرائض ہیں. لیکن اللہ اپنے فرائض میں تو کسی کو چاہے تو معاف بھی کر دے اور کسی کو نہ کرے. لیکن اللہ حقوق العباد میں معافی اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ آپ حقوق والے جس کا حق تلفی آپ نے کی وہ معاف نہ کر دیں. تو بات اتنی سی ہے کہ حقوق العباد کے بڑے مراتب ہیں، اور وہی بات آ گئی کہ یہ جو کام ہے یہ حقوق العباد کے تو پورے ہیں، چاہے پڑوسی کے حقوق ہوں، چاہے غربا کے حقوق ہوں، چاہے آپ کے مساکین کے حقوق ہیں. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے، اس مال سے آپ لوگوں حج عمرہ کرا دیتے ہیں، تو کیا آپ کو یقین مانے وہ حج عمرے کا ثواب اسے ہی ملے گا؟ نہیں، یہ کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو جتنا حج عمرہ کرنے والے کو ملا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. مجھے عمرے کی قرآن اندازی کرنی تھی لیکن ابھی ہمارا نیوز بولیٹن ہے. میں چاہوں گا کہ نیوز بولیٹن کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے کچھ دیر کے لیے. اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ کہیں مت جائیے گا.
آپ کو بتائیں گے کہ کس کا بلاوا آیا ہے سرکار کے دربار سے، اور دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بزم شب نور۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور، اور آج ہمارا لاسٹ ہمارا یہ شو ہے اور عمرے کی قرآن اندازی بھی ہے، اور میں اپنی تمام ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کا، ہمارے اونر جناب عامر مقصود شیخ صاحب کا بھی، جناب ہمارے نیوز ڈائریکٹر جناب بلند اقبال صاحب کا بھی، ہمارے ڈائریکٹر جناب ندیم عثمانی صاحب کا بھی، جنہوں نے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو چلایا۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہبہ محمود موجود ہیں، ان سے پہلے ایک نعت کو سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ جو مدینے کے جو مسافر کا جو قرہ ہے اس کے بعد کھولتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ جی آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، ہے قدم بو سے رسالت دو گلزار مدینہ، ہے قدم بو سے رسالت دو گلزار مدینہ، کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا، کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا، چاندنی رات نے پہنا، طلع البدر علینا، 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 طلع البدر علینا۔ ہاشمیوں مطلبی ہے، فخر امیوں بھی ہے، ہاشمیوں مطلبی ہے، فخر امیوں بھی ہے، آپ ہی حق نبی ہے، رافع پیران شفیع ہے، آپ ہی حق نبی ہے، رافع پیران شفیع ہے، مجدے نو بشر کو اب تمنا سحر کو، مجدے نو بشر کو اب تمنا سحر کو، مجدے شب نہیں کہنا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ لوگوں آواز دو سب کو، دیکھ لو قاصد رب کو، لوگوں آواز دو سب کو، دیکھ لو قاصد رب کو، روشنی غار ہرا کی مل گئی پردے شب کو، روشنی غار ہرا کی مل گئی پردے شب کو، بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے، بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے، رات کو رات نہ کہنا، طلع البدر علینا، 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 طلع البدر علینا۔ دل نے پائی ہے مرادیں، ان کی راہوں کو سجا دے، دل نے پائی ہے مرادیں، ان کی راہوں کو سجا دے، گل بچھائے ہیں صبا نے
البدر علينا طلع البدر علينا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہبہ محمود، بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی. بہت دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو اور عزتیں اور کامیابی عطا فرمائے. میں مدینہ پاک کا قرآن نکالوں گا اور جاتے جاتے جب ہم پروگرام کا اختتام کریں گے تو ظاہر ہے آج ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن ہے. ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان صاحب تشریف فرمائیں، تو میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں ہمارے میٹرو ون کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے، اور خصوصی نورین اسلم باجی کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، کہ اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے. اور میں پرچی نکال رہا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نعرہ پیش کر رہا ہوں کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اشعار میں بھی پڑھ لوں حضور کی بارگاہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی. ڈائریکٹر صاحب اگر ندیم عثمانی صاحب ہمارے اگر اجازت دیتے ہیں تو میں ماشاءاللہ ایک نعت حضور کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں. ندیم میں نے 2 کا کہا ہے لیکن میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ایسا سلام کہتے ہیں ایسا با مصطفیٰ سے کہہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. مدینہ پاک کا قرآن نکال رہے ہیں اور جس کا بھی یہ نکلے گا اسے چودھری اسلم فاؤنڈیشن اور ہماری محترمہ نورین اسلم صاحبہ کی جانب سے مکمل عمرے کا پیکیج ہم دیں گے انشاءاللہ، اور اچھا پیکیج دیں گے. جب ہم جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جیسی ہم رہائش لیتے ہیں آپ کو بھی ویسی رہائش دیں گے انشاءاللہ. یہ قرآن نکال رہا ہوں میں اس کا، اور حضور کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ سرکار اس دیوانے کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دیں. اور جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ قرہ ہے، اور یہ عاشق رسول ہیں جناب محمد اسماعیل ولد اکرام الحق، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ان کی NIC نمبر جو ہے وہ ہے 4230108715690، اور ان کی رہائش ہے غریب آباد میں.
اللہ تو ان کا نمبر بھی اس پہ لکھا ہوا ہے چٹ کے اوپر. کیا بات. میں انشاءاللہ آپ سے ضرور رابطہ کروں گا اور آپ کو بلاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ پورا ہم عمرے کا پیکج دیں گے. میں آپ کو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے بات پیش کرتا ہوں کہ آپ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, بالخصوص یاد رکھیں. اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, اس میں صرف خلوص ہے, صرف خلوص ہے. میں آپ سے چاہوں گا مفتی صاحب آپ دعا فرمائیں اور ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں, اور پھر اس کے بعد میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ جو بھی شخص ہے جن کا یہ عمرہ کا ٹکٹ نکلا ہے, سے بات نہیں سی ہے کہ نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو آپ نبی کے دربار میں یہ آپ کو بلاوا آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور کی در کی زیارت کرنے, رب کے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں ہمارے لیے, اس کے بعد ہم اجازت لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے. یا اللہ یہ تیرے پیارے حبیب کا مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے جس میں تیرے حبیب کی ولادت ہوئی, تیرے محبوب کی ولادت ہوئی. ختم الرسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. اے اللہ اس مہینے کی برکت سے, یا اللہ اس مہینے میں ہمارے شہزاد بھائی نے جو یہ میٹرو ون ٹیلی ویژن کے اوپر میلاد النبی کی محفل سجائی, خاص طور پر چودھری اسلم فاؤنڈیشن کے ماتحت اس پروگرام کو کیا گیا, ہماری بہن نورین نے جس طریقے سے اس میں حصہ لیا, یا اللہ جس طرح ہمارے ندیم عثمانی بھائی, بلند اقبال بھائی اور عامر بھائی اور اس چینل کے ہر وہ ساتھی جو کیمرہ مین سے لے کر اس اسٹیج کو لگانے والے ہوں, یا اللہ چاہے فیصل بھائی ہوں چاہے ہمارے سارم ہوں, تمام کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اس مہینے کی برکت سے ہمارے گناہ صغیرہ معاف فرما, اس مہینے کی برکت سے ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ یا رحمان ہمارے چودھری اسلم بھائی شہید کے, یا اللہ اس مہینے کی برکت سے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس مہینے کی برکت سے باجی نورین کی والدہ پر اور ان کی ساس پر, یا اللہ اور رحمت برکت نازل فرما. انہیں اسی طریقے سے دین اسلام کی خدمت, پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا فرمائی ہمارے شہزاد بھائی جس طریقے سے دین کی کاوشوں میں لگے ہوئے, یا اللہ دن دگنی رات چوگنی اسی طریقے سے انہیں دین اسلام کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں حاسدین کے حسد سے بچا, شریروں کے شر سے بچا. اے میرے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں بن مانگے عطا فرما. اے میرے مالک اس مہینے کی برکت سے ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرما. اے میرے مالک ہمیں بھی حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی اللہ اس کے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی حضور کے در کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم پہ خاص نظر کرم فرما. یا اللہ یہ ربیع النور کا مہینہ ہے, 12 ربیع الاول جوش و خروش کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک ہمارے علماء کرام اور ہمارے نعت خواہوں کی حفاظت فرما, انہیں دین اسلام کی خدمت اور جوش و خروش کے ساتھ اور اللہ تیرے پیارے حبیب کی ثنا گوئی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹھی ہیں غیب سے نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے, یا اللہ معیشت ڈوبتی جا رہی ہے, غریب غریب سے اور غریب ہو رہا ہے. یا اللہ بھوک و افلاس عام ہو رہا ہے. یہ وہ پہر ہے جس پہر تیری رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے اور بولتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کی رحمت کا آسرا بن جاؤں, جو ہے مجھ سے مانگے میں رزق میں فراوانی کر دوں. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہماری رزق میں فراوانی کر دے. اے اللہ ہمارے
گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اس ملک پاکستان پر خوشحالی والا بنا دے، اس ملک پاکستان کو خوشحالی والا پاکستان بنا دے۔ اے میرے مالک اپنی رحمت کا نزول فرما دے، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مہمانوں کا شکر گزار کہ آپ آئے ہماری اس بابرکت محفل میں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر دے، اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ٹرانسمیشن کو دیکھا، آپ نے بہت پیار دیا، آپ نے ہمیں رات کے اس پہر میں آپ دیکھتے تھے ہمیں، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور جو بھی جائے گا سرکار کی بارگاہ میں ہم اس کے لیے بھی اس سے بھی کہیں گے کہ وہ آپ سب کے لیے دعا کریں، اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کریں۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، بعد میں شب نور سے زندگی نے پھر وفا کی تو پھر کسی پروگرام میں آپ سے لازمی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔